بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حرف ح کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گی۔ ح کا حرف حروف حلقی میں سے ہے، اور جو پہلے بھی میں 5 مرکزی مخارج آپ کو بتا چکی ہوں: ہونٹ، ناک، زبان، حلق اور جوف۔ تو یہ حلق کا جو حصہ ہے یہ ہماری زبان کے آخری حصے کے بعد شروع ہوتا ہے، جو سانس کی نالی ہم اردو میں سادے الفاظ میں کہتے ہیں، اور لنگز کی پھیپھڑوں کی اوپننگ تک۔ اس حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے دور حصہ جو زبان سے ہے اقصی الحلق کہلاتا ہے، اس کے بعد وسط الحلق اور ادنی الحلق۔ اقصی الحلق پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہے حمزہ اور ہ کے لیے، اس حصے سے حمزہ اور ہ ادا ہوتے ہیں۔ وسط الحلق عین اور ح، اور ادنی الحلق جو سب سے قریبی حصہ ہے زبان سے، غین اور خا۔ ان حروف کو میں الگ الگ جب حروف میں ترتیب سے پڑھا رہی ہوں، ترتیب میں آئیں گے تفصیل دیتی جاؤں گی، مگر ح اور عین ایک پوائنٹ آف آرٹیکولیشن رکھتے ہیں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہم اردو بولنے والے اکثر حروف کو جب بولتے ہیں ہم منہ کے ایریا کو استعمال کرتے ہیں، عموماً ہم لوگ حلق کا استعمال نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں خالد، تو ہم خالد کہتے ہیں، خالد نہیں کہتے، حلق کو یوز نہیں کر رہے۔ خالدہ، تو بیسیکلی ہم زبان کا جو علاقہ اورل کیوٹی کہتے ہیں، اورل کیوٹی میں ہی اپنے حروف کو ادا کرتے ہیں۔ تو حروف حلقی جب آغاز ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کافی پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اور شاید کئی لوگ جب میں بتاؤں گی تفصیل آپ لوگ بولنے لگیں گے تو آپ ایسے لگے گا اچھا میں پہلی دفعہ کوشش کر رہی ہوں یا یہ حصہ حلق کا استعمال کر رہی ہوں۔ تو مگر جب پریکٹس ہو جاتی ہے پھر آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، مشکل نہیں ہوتی۔ اور بچوں کو تو اگر شروع میں بتا دیا جائے بہت ہی بہتر ہو جاتا ہے، اور وہ جلدی اس چیز کو کیچ کر لیتے ہیں۔ مگر ہم لوگوں نے چونکہ اگر عمر بھر یہ اس طرح نہیں بولے تو ذرا پریکٹس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ بریفلی میں آپ پہ بتاتی ہوں، حمزہ جو ہے بالکل جو ہمارے حلق کا نیچے والا حصہ ہے، یعنی لنگز کے قریب اقصی الحلق ہے، اور حمزہ اور الف پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، دو ایسے حروف ہیں جو آپس میں فرق کیے گئے ہیں، مگر ساتھ ایک سے بھی ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر حمزہ حرکت میں ہوگی تو الف ہوگی، اور اگر یہ دونوں ساکن حالت میں ہوں گے تو ساکن حالت میں دونوں حمزہ ہوں گے، حرکت میں دونوں الف، اور سکون کی حالت میں دونوں حمزہ۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ مگر اگر الف جب ہو جاتے ہیں تو الف حرف جوفیہ ہے، اور اگر حمزہ حرکت میں ہوتی ہے اس وقت الف کا جو ہے طریقے سے پڑھا جائے گا۔ حمزہ کو بیان کرنے کے لیے ایک رکاوٹ سی آتی ہے۔ در حقیقت ہم لنگز کی جو گلے کی جو اوپننگ ہے اس کو ہوا کا رستہ روک دیتے ہیں، اس کی، اور اس سے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ وہ حمزہ جیسے مؤمن، مؤمن نہیں کہنا چاہیے، تو قلقلہ بھی لگ جاتا ہے، تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ حمزہ کے ساتھ اسی مخرج پر ہ آتا ہے، جسے ہم سادی زبان میں اردو میں دو چشمی ہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہ اور جو جیم والی ہ ہے، اس میں ہم نے فرق کرنا سیکھنا ہے۔ یہاں ہم ہ کو جب بولتے ہیں ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ اس میں ہوا کا اخراج اتنا شدت سے نہ ہو کہ بن جائے۔ اس کے لیے تھوڑی پریکٹس کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ، ہم اللہ نہیں کہیں گے، اللہ، اللہ اکبر، اللہ
اکبر. ہم ویسے سادہ زبان میں بھی جب بول رہے ہوتے ہیں اللہ ہو اکبر، ہو اکبر کے ہو، اصل میں اللہ اکبر، الف ہے فتح کے ساتھ اکبر. کئی لوگ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، واو بول رہے ہوتے ہیں الف کی جگہ، یہ بھی احتیاط کی ضرورت ہے. مگر ہ کا جو آواز ہے یہاں، اس میں ہوا کا اخراج ہوتا ہے بہت دھیمے سے، بالکل احتیاط سے. اس میں اگر آپ زیادہ ہوا کا اخراج جیسے کہ کریں گے تو اس میں وہ جیم والی ہا بن جائے گی، بن جائے گی، رحمان. اس کے بعد وسط الحلق میں عین اور ہ ہے. عین ایسا حرف ہے جس کی بھی پھر ہمیں کافی احتیاط کی ضرورت ہے. جیسے عین اور حمزہ میں بھی آپس میں فرق ہمیں کرنا سیکھنا ہے. عین ایسا حرف ہے جب ہم اسے بولتے ہیں یہ ٹائم لیتا ہے اور اس کی آواز بولتے، مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ بہتر سمجھ آئے. ایاک نعبد، نعبد اگر میں کہہ دوں گی تو میں اس کو حمزہ بنا رہی ہوں. ہم نے عین کو حمزہ نہیں بنانا، احتیاط سے. ایاک نعبد، نا تھوڑا ٹائم دیں اور آواز ہمیں تھوڑی سی سنائی دے گی کہ یہ اس کا فرق ہو جائے. نعبد غلط، نعبد، نعبد ٹائم دے کے بولنا ہے. اس کے بعد حرف ہ وسط الحلق ہے. حرف ہ میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں، ایک ہوا کا آپ کافی زیادہ سنائی دیتی ہے. ایک تو ہوتا ہے صرف ہاتھ رکھنے سے، حروف ہمس جو ہیں آپ ہاتھ رکھتے ہیں ان سے آپ کو ہوا کا احساس ہوتا ہے. یہ حرف میں ہوا کی اتنی شدت ہے کہ ہمیں سنائی دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہ تو یہ اس حرف کی خاص خصوصیت ہے. اس سے اوپر جب آتے ہیں ادنا الحلق، وہ ایریا جو سب سے قریب ہے حلق کا زبان سے، اس سے غائن اور خا کا تلفظ ہوتا ہے. غائن غیر غیر اگر فتح کی حالت میں ہے، اس لیے کہ یہ حروف مستلیے میں سے ہے. حروف مستلیے وہ حروف ہیں جو موٹے بولے جاتے ہیں، اور جب ہم انہیں ادا کرتے ہیں زبان کا پچھلا حصہ بھی اٹھ کے تالو کی طرف کو جاتا ہے. غیر 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 المغضوب نہیں پڑھنا، وہ صحیح نہیں ہے. غیر سے فتح کے ساتھ غائی پڑھنا ہے، غیر المغضوب. اس کے بعد ہے ادنا الحلق کا دوسرا حرف، حرف خا. خا میں ایک کی آواز آپ آتی ہے، یہ بھی حروف مستلیے میں سے ہے، یعنی موٹا بولا جاتا ہے، بھاری بولا جاتا ہے، تو اس کی بھی احتیاط ہم نے کرنی ہے. خالد، خالدون، خالق. تو یہ بیسک جو قواعد اور مختصر سی صفات میں نے بتائی ہیں آپ کو، جو بہت ضروری ہیں ہمیں معلوم و تلاوت کے لیے. جزاک اللہ.